نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شروع آغاز مجلس آغاز محفل اس پاک مطہر نام سے اور اس مطہر ذات سے جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جس کی تسبیح اور تقدیس کے لیے ہمہ وقت ملائک سر بسجود ہے۔ لا تعداد درود و سلام برآقائے نامدار سید الاولین والآخرین افتخار المرسلین فخر الانبیاء امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات رنگ و بو کے دلہا سرور کائنات ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ان کی مطہر آل پر، ان کے مقدس ازواج پر اور مقدس اصحاب پر درود و سلام کے ہدیے کے بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب پرشکوہ، تقریب باوقار، تقریب نورانی، آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کو، اپنے اس محبوب کو انعامات سے نوازا، تمام عظمتوں سے نوازا، تمام عزتوں سے نوازا، جتنی آپ کو صفات عطا فرمائی گئی، آج جس حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے وہ صفت خاتم النبیین ہے، یعنی ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ عظیم منصب ہے۔ منصب نبوت و رسالت بہت بڑا منصب ہے، اور آپ کی جیسے صفات ہیں، لا تعداد صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اس میں خاتم النبیین ہونا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ خاتم النبیین احادیث طیبات اور قرآن کریم کی متعدد نصوص سے، آیات کریمہ سے یہ بات دال ہے، یہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ یہ فتنے اٹھتے رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے، یہ صدیق اکبر کے دور سے بھی اٹھا، رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے بھی فتنہ اٹھا، اس کے بعد بھی اٹھتے رہے، لیکن اس فتنے کا قلع قما کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی حساسیت کو جانیں کہ یہ کتنا حساس یہ موضوع ہے، اور یہ کتنا حساس عقیدہ ہے، اور جیسے ہم ہمارے بنیادی عقائد میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کو واحد جاننا ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا شریک نہیں کوئی بھی، اسی طرح مخلوقات میں، اور مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ و ارفع طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور ان میں سے بھی جو امام الانبیاء ہیں
ان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت خاص اور منصب خاص جو خاتم النبیین ہے، یہ جو بخشا ہے، یہ جو عطا کیا ہے، یہ اور کسی نبی کو نہیں۔ یہ کسی نبی کو کوئی، یہ ہر نبی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، لیکن جو سید المرسلین ہے، سید المرسلین اور امام المرسلین ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی غلامی کا توق ہماری گردنوں میں ہے، اور جنہوں نے شفاعت کبریٰ فرمانی ہے۔ یہ آج ان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اللہ تعالی نے اس اپنے حبیب کو ہر عزت سے، ہر عظمت سے، ہر رفعت سے، ہر بلندی سے نوازا ہے۔ پاکیزگی ہو، طہارت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، پاکیزگی ہو، اللہ تعالی نے اپنے اس نبی کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ یعنی اب جہاں اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، اس کی ربوبیت کا اقرار ہوگا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ قائم بالذات ہے، وہ باقی ہے، باقی سب فانی ہے، ادھر ہی اس محبوب کی محبوبیت کا اور اس کی رسالت و نبوت کا بھی ذکر ہوگا۔ کلمہ پڑھیں، کلمہ اٹھا کے پڑھیں، آذانوں میں دیکھیں، تشہد میں دیکھیں، جہاں اللہ تعالی اپنا اسم میں گرامی رکھتا ہے، ساتھ ہی متصل اپنے اس حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ وہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ باقی انبیاء علیہ السلام سے تخاطب کا بھی انداز بھی کمال ہے، لیکن جب اپنے اس پیارے محبوب کی باری آتی ہے، جب انداز تخاطب تبدیل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اور پھر کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ مفسرین کرام نے سیر حاصل اس کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن میں اب یہاں ایک تفسیر جو امام فخر الدین رازی نے علیہ رحمہ نے ونور اللہ مرقدہ، جنہوں نے بہت اپنے راضی ہو کر، فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بہت اللہ کی رضا میں راضی ہو کر جب یہ تفسیر کہی اور کہا کہ یہاں کوثر سے مراد حضور کی اطرت ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی آل کوثر ہے۔ اور بھی اس کی کئی تفاسیر ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، تفاسیر کے انبار ہیں کوثر سے۔ کوثر کی تفاسیر مختلف لوگوں نے، دانشوروں نے، مفسرین کرام نے کی ہے، لیکن فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی مودت دیکھیں اور ان کی عقل کی رسائی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم کی اطرت کو کوثر قرار دیا اور ہر نعمت سے مالا مال کر دیا اس اپنے پیارے نبی کو، اور یہ وہ نبی ہے جس نے ہماری بخشش فرمانی ہے۔ بخشش حقیقی معنی میں اللہ نے فرمانی ہے، لیکن جو شفاعت کبریٰ کی مسند پہ بیٹھے گا، جس پر شفاعت کبریٰ کی مسند بھی ناز کرے گی کہ میں آپ کے لیے ہی انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے، آپ تشریف فرما ہوں گے اور آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے،
احادیث میں آتا ہے کہ انا اول شافع و اول مشفع، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس در سے دوری ہرگز نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ در حبیب ہے، اور اس در حبیب کے بعد اللہ تعالی کا در ہے، اور اس در سے جو پھرتے ہیں، جو دور جاتے ہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ فاصلہ ان کے در کا ہے اتنا، زندگی درمیان پڑتی ہے۔ یہ بھی کسی شاعر کا شعر تھا۔ تو ہم اپنے آقا و مولا کے غلام بھی ہیں اور امتی بھی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کلمہ اپنے آقا کا پڑھا ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احادیث طیبات میں متعدد باری آیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب رسالت و نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ باب تنزیل ہوا بند پائے سرور دین۔ اسی ختم نبوت کے حوالے سے میرا اپنا ایک شعر تھا، باب تنزیل ہوا بند پائے سرور دین، دین مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ ساحل پہ سفینہ آ چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو چکا۔ حضور کی حیات طیبہ میں، مقدسہ میں دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا۔ اب کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ہمارا نبی بھی مکمل ہدایت ہے، اکمل ہدایت ہے، اور جو اس پر کتاب اتری ہے وہ بھی مکمل ہدایت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ میں اکثر خطابات میں کہتا ہوں کہ اگر خلفائے راشدین المہدیین کو یہ منصب اعلیٰ نہیں مل سکا، منصب نبوت نہیں مل سکا، حضور کی اپنی آل کو یہ منصب نہیں دیا گیا، تو قادیان کا دجال کو یہ منصب کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن سے اور احادیث سے روشن ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت آج بھی قائم ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی مبعوث ہوئے، تشریف فرما ہوئے، وہ اپنے اپنے زمانوں میں ان کی نبوتیں تھیں، اپنی اپنی قوموں کے لیے ان کی نبوتیں تھیں، لیکن یہ آمنہ کا لال ایک آفاقی نبی ہے، اور اس آفاقی نبی کے لیے نبوت محدود نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں، کسی زمانے کی قید نہیں ہے اس آقا کے لیے۔ اس کی نبوت کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گی۔ رسالت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ شریعت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔
اب نام چلے گا تو سیدہ کائنات کے بابا جان کا چلے گا. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہیں ہم کہ ہمارے عقیدوں کے تحفظ کے لیے بھی جو شخصیت اٹھی اور جس نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند کیا، وہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے جس کا کام آج بھی رہتا ہے، آج بھی کام بولتا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ نام بھی بولتا ہے. فاتح قادیانیت، معمور من الرسول، جناب قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا. ہمارے ایمانوں کا تحفظ کیا، ہمارے ایمانوں کا تحفظ کیا. بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی علماء اہل سنت نے، علماء خیر نے جتنی بھی کاوشیں کی ہیں، وہ ان کا حق بنتا تھا، ایمانی حق تھا. اور یہ ہمارے جد اعلیٰ کا بھی ایمانی حق تھا، فریضہ تھا یہ ان کا. لیکن یہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ اور جمع مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا جو علم بلند کیا اور میدان عمل میں نکل کر بتا دیا کہ حیدر کرار کے بچے میدان کے آدمی ہوتے ہیں اور میدان میں نکل کر جواب دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی کتب دیکھ لیں، آپ کے احوال سوانی قوائف پڑھ لیں، آپ کی سیرت پہ دیکھ لیں، جتنی بھی لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، وہ سچ پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے. کیوں کہ مبالغے کی ضرورت نہیں. مبالغے کی ضرورت اس کے لیے ہوتے ہیں جس میں خوبیاں کم ہوں، اس کو بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں. ہمارے قبلہ عالم میں اللہ تعالیٰ نے سب کمال رکھے تھے. انہوں نے اپنے آقا و مولا کی غلامی کا حق ادا کیا اور آج دیکھ لیں ان کو عزتوں سے نوازا گیا. آج ان کو عزتوں سے نوازا گیا ہے. اور آج بھی لوگ جہاں سے بھی آتے ہیں، دنیا کے کسی کونے سے بھی آتے ہیں، ان کو خراج تحسین اور مودت پیش کرتے ہیں کہ کل بھی عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ تھے، آج بھی اس مشن کے لیے آپ ہیں. آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، آپ کی کتب زندہ ہیں، موجود ہیں، آپ پڑھیں. ان میں جو آپ نے دلائل کے انبار لگائے ہیں، آج بھی قادیانیوں کے ایوانوں سے کوئی اس کا جواب نہیں آ سکا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ خارج از اسلام ہوگا، وہ خارج از اسلام ہوگا. اور ہم اپنے آقا کی ذات پر، آقا کی آل پر درود و سلام کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ سب نے میرا انتظار بھی کیا. اور میں چونکہ اور کچھ محافل تھیں، میں صبح سے سفر میں ہوں، 4 محفلیں تھیں ختم نبوت اور عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں مسلسل سفر میں تھا. آپ نے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی آپ کو، لیکن یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت ہوگی. کیونکہ ہم جس شخصیت کے لیے یہاں تشریف فرما ہے وہ شخصیت آفاقی ہے، وہ شخصیت آفاقی ہے، اس کی نبوت آفاقی ہے، اس کی رسالت آفاقی ہے.
میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے بہت خوب انداز میں اور بہت خوبصورت پیرائے میں اور اسلوب میں اس عقیدہ ختم نبوت کو 2 مصروں میں واضح کر دیا۔ اگر آپ کی سماعتیں اجازت دیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ وہ یہ ہے کہ سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا ہے جی۔ نصیر تابہ ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سمجھائیں، ان کو ایسے مدارس میں بھیجیں جہاں سے ان کو معتدل فکر ملے، اہل سنت کی فکر ملے، ٹھیک ہے، اہل سنت کی فکر ملے، اور ان کو اس عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کا شعور آنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دینیا میں سے ہے، ضروریات دینیا میں سے ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ اصل ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے، اور جو دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ پیغام ضروری تھا، آپ نے یہ سن لیا۔ اللہ تعالی میرا کہا، آپ کا سننا، میرا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بیٹھے رہیں، ابھی دعا ہوگی۔ اور جی تمام فتنے جتنے آئے ہوئے ہیں، جس نام سے بھی آئے ہوئے ہیں، جو بھی حضور کی ناموس پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر حملہ آور ہوگا تو ہم اس کی زبان گدی سے نکال لیں گے۔ حضور کی ناموس پر، حضور کی آل کی ناموس پر، حضور کے اصحاب کی ناموس پر، حضور کی ازواج کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارا کل بھی یہ فریضہ تھا، آج بھی یہ فریضہ ہے، اور قیامت تک فریضہ رہے گا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کی پڑھائیں، قبلہ عالم کی کتب پڑھیں خود، اس میں سارے عقائد واضح طور پر اہل سنت کے موجود ہیں، اور یہی ہمارے لیے بنیادی ماخذ ہے، یعنی اصل ہدایت کا ماخذ جو ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد اس کی اتباع میں جو صوفیاء نے، جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اس کی قرآن کی اتباع میں اصل بنیادی ماخذ ہدایت کا قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد جو صوفیاء اہل سنت نے، اکابرین امت نے لکھا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے، شفائے تامہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کی نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں پر بہت رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے، اور کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اسی کی مدد سے ہی سب مسلمانوں کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، ان سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما، حضور کی کامل اتباع نصیب فرما، حضور کی سیرت اقدس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کا کلمہ ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کا نام لینا
ہر وقت ہمارا یہ ایک وظیفہ بن جائے اور یہی ورد زبان رہے اور آخری کلمہ بھی یہی رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اس لیے جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ان کو قبول فرمائے۔ جتنے طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، حفاظ کرام اور جنہوں نے درس نظامی کی ڈگری پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی دین ہے، یہی صوفیاء کا مشرب ہے، یہی طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔